अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन मुज़ाकरात के दूसरे मरले के लिए डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और आज इस वक्त अमेरिका से जैरेड कुशनर और स्टीव वुडकॉफ भी पाकिस्तान पहुंचने के लिए उड़ान भर चुके हैं। जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, ये चल रहा होगा, तो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर यकीनी तौर पे हफ्ते की शाम तक पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे और एन मुमकिन है डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची मॉस्को भी जाएं और मस्कत भी जाएं, क्योंकि इनके हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से बात की थी और सेनेटर इसाक डार साहब से बात की थी कि हम यहाँ भी जाएंगे और अपने ब्रदर ममालिक के साथ एक हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, हमारे लिए ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। हम इस वीलॉग में 3 चीजें डिस्कस करेंगे कि ये जो दूसरे मरले के लिए मंदोबीन आ रहे हैं, ये इनके पास अथॉरिटी क्या है, यानी क्या ये सिग्नेटरी होंगे, ये उस मुआहदे को साइन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या दूसरे इस मरले को कामयाब बनाने के लिए इनका रोल क्या होगा, जैरेड कुशनर का, स्टीव विटकॉफ का, डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची का, मोहम्मद कालिबाफ साहब तशरीफ क्यों नहीं लाए और जेडी वैंस साहब तशरीफ क्यों नहीं लाए, ये भी हम बात करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मीडिया इस सारे मुज़ाकराती अमल के ऊपर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और वहां पे ईरानियन हुकाम को जब लिया जाता है तो उनके साथ वो क्या बातचीत कर रहा है। और तीसरे मरले में हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की मसालिहती कोशिशें हैं, ये कितना सक्सेसफुल होंगी या नहीं होगी, दुनिया के अंदर इस तरह की कोशिशें कितने ममालिक ने की हैं और आज उनका दुनिया के अंदर क्या भार भरम है। तो हम शुरू करते हैं इसका कि गुज़िश्ता रात ही डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए और उनका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर इसाक डार साहब ने उनका इस्तकबाल किया और एक लम्हे के लिए भी उनको महसूस नहीं होने दिया कि इस बार वो मोहम्मद कालिबाफ साहब के साथ तशरीफ नहीं लाए, तो अकेले आए हैं, तो उनके को प्रोटोकॉल में कोई कमी कोताही नहीं लाई गई, बल्कि इन दोनों शख्सियात ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया और उनके चेहरे के ऊपर अगर आप देखें तो वो मुस्कुराहट और वो जो है एक ब्रदरहुड वाली वो फीलिंग आती है। दूसरी डेलीगेशन के लिए व्हाइट हाउस की तर्जमान जो कैरोलिन लेविट हैं, उसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जेडी वैंस ने वहां ये मुतफिका तौर पर यह फैसला लिया है कि हमारी तरफ से भी, यानी अमेरिका की तरफ से भी, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है वो हफ्ते की सुबह अमेरिका से उड़ान भरेंगे। यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि अभी जेडी वैंस क्यों नहीं आ रहे। उसकी वजह यही बताई गई क्योंकि ईरानियन जो स्पीकर है मोहम्मद कालिबाफ, ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत कादकाट रखते हैं, वो चूंकि इस डेलीगेशन का, ईरानी डेलीगेशन का वो हिस्सा नहीं है, तो इसलिए जेडी वैंस भी उस अमेरिकन डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है। तो इस सूरत हाल में देखिए कि ये डेलीगेशन कितना इफेक्टिव है, क्या ये सिग्नेचर करने आ रहा है, क्या ये मुआहदा तय होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो उसकी अहम बात तो यही है कि ये जो डेलीगेशन है, ये पहले जो मरले के लिए डेलीगेशन आया था उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। उसकी अहम वजह यही है कि इन्होंने पहले मरले से सीखा है कि हम इसमें अगर हमारा लो प्रोफाइल डेलीगेशन जाता है, ऑल्दो कि अमेरिका की तरफ से जो जैरेड कुशनर है, ये ट्रंप के दामाद हैं, जिविश ट्रंप के दामाद है, तो एक अहम फर्द है इस डेलीगेशन के, लेकिन देखा यही जा रहा है कि अब पहले मरले की तरफ से हटके इन्होंने कहा है कि हमारे ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर लायामल बनाए, यानी एक ऐसा लायामल तय करे कि हम उस पर बाद में जो सीनियर लॉट है वो आए और इसके ऊपर सिग्नेचर करे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मुआहदा ये जिसमें साइन करने वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करने हैं और प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने करने हैं, भले जेडी वैंस 1 या 10 बार आए, इसके ऊपर सिग्नेचर ट्रंप के होने हैं। एक अहम नुक्ता था जो ईरानी लीडरशिप बार बार कह रही है, उनकी रिजर्वेशन है कि हम ट्रंप के ऊपर या जिविश स्टेट के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। सिर्फ ये एक अहम नुक्ता है जिसकी वजह से ईरानियन जो वज़ीर खारजा हैं उन्होंने अपने उस ट्वीट से पहले ये बात की थी, यानी पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से, सेनेटर इसाक डार से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से उन्होंने टेलीफोनिकली भी बात की। फिर अपने एक ट्वीट के अंदर भी उन्होंने बताया कि वो मॉस्को भी जाएंगे, मस्कत भी जाएंगे और पाकिस्तान भी जाएंगे और पाकिस्तान को हाई रेटिंग में उन्होंने वो कंसिडर किया है और पूरी दुनिया इसमें कर रही है। अब अहम बात यह है कि मॉस्को और मस्कत क्यों जाएंगे। देखिए, दुनिया के अंदर मसालिहती कोशिशें कोई एक मुल्क नहीं करता। आप कतर को देखें तो इसने अपनी मसालिहती कोशिशों की वजह से अपनी पहचान बनाई थी। टर्किया ने की हैं कोशिशें, दुनिया के अंदर कई ममालिक हैं जिन्होंने मसालिहती कोशिशों की वजह से अपना नाम बनाया। और पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उस ब्लॉक के अंदर लीडिंग एक रोल प्ले कर रहा है और पूरी दुनिया जो खास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड है उस ट्रस्ट करती है, बड़ा भाई मानती है। तो पाकिस्तान की एक से है, जो लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान इससे इतना दिलगुर्दा रखता नहीं रखता, उनको अंदाजा होना चाहिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। दुनिया के उन 7-8 जो एक डिक्लेयर्ड ममालिक हैं एटॉमिक पावर वाले, पाकिस्तान उनमें एक है। और जिसको थोड़ा सा भी कोई गुमान है या वहम है वो इंडिया से पूछ ले, उनको अच्छी तरह अंदाजा कराया कि पाकिस्तान क्या है। तो अब ये जो डेलीगेशन आ रहा है और जाना चाहिए उसको मस्कत के अंदर, और इससे पहले
سرگئی لاروف جو ہیں، جو رشیا کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے سینیٹر اسحاق ڈار سے بات کی تھی، اور جہاں انہوں نے بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر بات کی کہ ہم اس کو بڑھائیں گے، وہیں پہ انہوں نے کہا جو ریجنل ایک پروسیس چل رہا ہے، یعنی یہی خاص طور پہ ایران کے حوالے سے، تو ہم اس کی جو کوششیں، پاکستان کی کوششیں، اس کو سراہتے ہیں اور ہم مزید مل کے اس کو بڑھائیں گے۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیٹ سپوز کہ اگر رشیا اس میں انوالو ہوتا ہے، چین تو پہلے دن سے اس کے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ زیادہ ایک ویلیڈیٹ ہو جائے گا، کریڈیبلٹی اس کی بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال دونوں فری کین نے بار بار، یعنی جو ٹرمپ سے پوچھا جا رہا ہے یا وائٹ ہاؤس میں ان کی جو کیرولین لیوٹ سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کاوشیں فقید المثال ہیں، پاکستان کو ایک مثبت اور طاقتور مصالحتی دوست مانتے ہیں۔ وہیں پہ ایرانی قیادت نے بھی بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر ہمارا ایبسلوٹ ٹرسٹ ہے، ہمارا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اوپر ایبسلوٹ ٹرسٹ ہے، جو امن کے حوالے سے ان کی کوششیں ہم ان کو سراہتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے، یعنی ہم اس پہ واضح طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر سگنیچر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان تشریف لائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو سائن ہوں گے، اور اس کے لیے یعنی ان دونوں رہنماؤں کے پاکستان لانے کے لیے یہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، اور اس کے اوپر ایک لائے عمل طے کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے یہ چلے جائیں گے، ایک واضح طور پہ لائے عمل طے ہوگا، کوئی 90% 99% کوئی ان کی آپس میں باہمی رضامندی ہوگی، اور یہ ڈیلیگیشن جائیں گے یا یہ موجود ہوں گے، اور پھر دونوں جو صدور ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں گے، اینڈ ریسٹ ایشورڈ یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ یعنی اب کی بار یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور پہلے بار بھی یہ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ٹرمپ کو تھوڑا سا تھا اور پھر ایرانین قیادت جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی، اب وہ بھی برجنگ ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم امن کے حامی ہیں، ہم جنگوں سے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ان سے نفرت کرتے ہیں جب تک کہ جنگ آپ کے اوپر مسلط نہ کر دی جائے۔ تو ایک تو یہ پاکستان کا رول ہے، اور جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو آئیے جو مندوبین ہیں وہ پاکستان آ چکے ہوں گے اور بھی آ رہے ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں جو انڈیا ہے، انڈیا کے اگر آپ اس میڈیا کو دیکھ رہے ہیں تو ایک انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ریکویسٹ کروں گا اور the government of Iran, they must revisit and they must monitor Indian media کہ how Indian media is portraying negatively this process, not only blaming Pakistan but their Indian anchors are blaming United States of America, they are even humiliating Trump and Iranian leaderships, so they must monitor Indian media۔ میں نے اس میں دیکھا ارنب گوسوامی نے وہاں پہ پروفیسر مرندی کو بلایا ہوا تھا، اور ان سے کوشچن ہی اس نے ایسا کیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو دیکھیں وہ ٹرمپ کے یہ ہیں، تو ان کو کیوں آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ ہے آپ کو؟ یعنی ایک لیڈنگ کوشچن پوچھا پروفیسر مرندی نے، اس کا کوشچن بھی پورے نہیں ہونے دیا، اور اس کے اوپر کہا کہ دیکھیے آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ کا سوال ہی غلط ہے، طرز آپ کا جو انداز ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو قیام امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم اس کو سراہتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر ایبسلوٹ ٹرسٹ ہے، لیکن ہمیں ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایرانی قیادت یہ کہہ سکتی ہے ٹرمپ کے حوالے سے، صاف ظاہر ہے ان کے جب 2 بار وہ نیگوسیشن کر رہے تھے ان کے اوپر حملہ بولا گیا۔ میرا کوشچن ہے کہ انڈین میڈیا کا یہ جو ایک طرز ہے یہ بڑا نیگیٹو ہے۔ اس طرح ایک اور ٹی وی کے اوپر بات چل رہی تھی، انہوں نے بھی جس انداز سے وہ اس امن کے حوالے سے پاکستان کا وہ نام رکھا ٹیررستان، یہ اس کا نام ہے بھکارستان، اور یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے بھکارستان تمہارا ہے، ہندوستان بھکارستان ٹیررستان وہ تمہارا ہی پکڑا ہوا ہے نام نے، تم بتاؤ نا، وہ جو جس کو تم نے بنا کے مسلمان بنا کے مبارک حسین پٹیل بھیجا تھا وہ کون ہے؟ وہ لکا پٹھا وہ تمہارا ہی ہے، وہ ٹیرر ہے، ٹیررسٹ ہے، پراپر اس نے ٹیررزم کا اعتراف کیا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر آہستہ سے چل رہی ہے، ورنہ تم تو انتہا درجے کے گھٹیا لوگ ہو، یعنی جو خاص طور پہ یہ اینکر بیٹھے ہوئے یعنی اتنا گھٹیا قسم کے یہ بیانات دیتے ہیں، اور یہ ایک وار مونگرنگ کر رہے ہیں، تعصب ہے، نفرت ان کے منہ سے پھوٹ رہی ہے۔ یعنی میں وہ دیکھ رہا تھا جس پہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا وہ ایک کارٹون بنا رہے ہیں، اور یہ جی ہم ایکسپوز کریں گے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم پاکستان کے سامنے کھڑے، پینٹ گیلی ہو جاتی ہے تمہاری، یہ تم صرف اپنی موویز میں دھرندر شندر بنا سکتے ہو، اوقات نہیں ہے تمہاری پاکستان کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ تو یہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ جو کر رہی ہے، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا اس کے پیچھے سارا کچھ وہی کرا رہی ہے، اس پہ ایرانی لیڈرشپ کو اینڈ دی لیڈرشپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ مسٹ مانیٹر دس، یعنی وار مونگرنگ میڈیا جو انڈیا کا ہے، اور اس کے اوپر جو تعصب ہے جس انداز، اور یہی وہ میڈیا ہے بار بار وہ جو زائنسٹ رجیم کا وہاں پہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ وجو صاحب اس کو بلا کے بار بار اس کو جسٹیفائی کرا رہے ہیں۔ آپ تو پہلے انڈین عوام کو جواب دو، بھکارستان بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹیررستان تمہارا، یعنی جتنے تمہارے ٹیرر اٹیک وہاں پہ ہو رہے ہیں ادھر تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے، تمہاری وہ آج بھی جو 7 سسٹر ہیں وہ آج بھی تمہارے خلاف ہیں، اور وہ خالستان، ایک ہی لفظ اچھا لگتا ہے خالستان، وہ بنے گا انشاءاللہ۔ ناگالینڈ والے تم سے ملک مانگ رہے ہیں، ساؤتھ انڈین والے تم سے وہ کر رہے ہیں،
یہ جس انداز سے تو میڈیا کو لے کے چل رہے ہیں، اور ریسٹ اشور اگلے 5-10 سال میں انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے، اور کئی ٹکڑے ہوں گے، ایک نہیں کئی ٹکڑے ہوں گے۔ تو میں دونوں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، حکومت پاکستان سے بھی کہ وہ بھی لازمی طور پہ اس کو وزٹ کرے، جس انداز سے یہ اپنی عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، وہیں پہ ان دونوں گورنمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈین میڈیا کر کیا رہا ہے۔ پاکستان ایک طرف قیام امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنی جان و مال کی ایک داؤ پہ لگا کے، یعنی پاکستان کے اندر جو پیٹرول بڑھ رہا ہے، جو ڈیزل بڑھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے پاکستان کی عوام حکومت سے خوش ہے؟ یعنی پاکستان یہ سیکریفائز کر رہا ہے، حکومت پاکستان جو ہے نا وہ سیکریفائز کر رہی ہے، اپنا سب کچھ ٹیک پہ لگا کے قیام امن کے لیے کاوشیں کر رہی ہے، اور ہمارا جو بزدل ہمسایہ ہے، بزدل جو دشمن ہے، جو ہمیشہ پھیٹا کھاتا ہے پاکستان تو میدان جنگ میں، وہ اس طرح کا تعصب پھیلا رہا ہے، نفرت انگیزی پھیلا رہا ہے۔ اس کو اشتعال انگیزی کو ان دونوں ممالک کو اور پوری دنیا کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے حساب کتاب بھی ہونا چاہیے۔ میدان جنگ میں یہ بھاگ جاتے ہیں، ہمیشہ ان کی پینٹ بھی گیلی ہو جاتی ہے، پھر یہ جھنڈیاں وہاں پہ لہراتے ہیں صلح کے لیے، امن کے لیے، اور بعد میں جو مووی بناتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو کاوشیں ہیں یہ لازمی طور پہ کامیابی سے سرخرو ہوں گی، اور پاکستان جو ہے نا پوری دنیا میں سرخرو ہوگا۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کے حوالے سے دونوں ممالک نے، یعنی امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی پہلے دن سے اعتماد کیا ہے کہ ہم پاکستان کی کاوشوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اینڈ ریسٹ اشور یہ جو مرحلہ سٹارٹ ہوا ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور دعا کرنا چاہیے، ہم امن کے حامی ہیں اور امن کے پرچار ہیں۔ نئی ڈیولپمنٹس جو بھی آئیں گی تو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے۔